گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا ہم پر کروڑا احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس پر ہم اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نیک اعمال کی جزا کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور نیک اعمال کرنے سے انسان اللہ پاک کی رحمت اور فضل کا مستحق بنتا ہے اور جنت کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ آج اس ہمارے جو سلسلہ ہے اس میں انشاءاللہ الکریم ہم جنت کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کریں گے۔ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک قاضی تھے، وہ سواری پر سوار تھے، تو آگے سے ایک نان مسلم وہ مل گئے جو کہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو انہوں نے قاضی صاحب سے سوال کیا، سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، جبکہ یہاں پر کیفیت عجب ہے کہ اگر جو چیز آپ کے لیے قید خانہ ہے آپ تو ٹھاٹھ کے ساتھ اور عہدے اور منصب کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ میں یہاں پر غربت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اگر میں اپنے ایمان کو سلامت لے کر جنت کی طرف چلا جاتا ہوں اللہ پاک کی رحمت سے، تو پھر جو آسائشیں یہاں پر مجھے ملی ہیں یہ جنت کے مقابلے میں قید خانے سے کم نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا کفر و شرک پر خاتمہ ہوتا ہے اور جہنم میں چلے گئے تو تمہارے لیے دنیا جنت سے کم نہیں ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج جو سلسلہ ہم جنت کے نظارے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جب ہم یہ سلسلے کو بیان کریں اللہ پاک ہمیں جنت میں جانا بھی نصیب فرمائے، یہ جنت کے نظارے ہم بیان کریں تاکہ عمل کے اندر رغبت ملتی ہے اور عمل کے اندر انسان جو ہے وہ مزید ترقی کرتا ہے۔ تو آج ہمارے اس سلسلے کے اندر ہمارے ساتھ مولانا محمد اسد عطاری مدنی مرکزی مجلس شورا کے رکن دعوت اسلامی کے تشریف فرما ہے۔ آئیے کچھ جنت کے حوالے سے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہمیں کچھ جنت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جنت کیا ہے، جنت پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ رمضان کی ان حسین گھڑیوں کی مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کہ ہمارے رب نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ ہم اس عظیم رحمت بھرے مہینے پر جس قدر بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ابتداً ایک گزارش تو یہ پیش کروں گا کہ مبارک گھڑیوں کی قدر کیجیے اور جس قدر ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھتے چلے جائیے۔ قرآن پاک نے ایک بات ذکر فرمائی، اس میں جنت کا تذکرہ بھی ہے اور نیک اعمال کی رغبت بھی ہے۔ سوال کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کا کچھ تذکرہ کروں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تیز تیز قدم بڑھاتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرتے چلے جائیے، جنت کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیے۔ جنت کے تعلق سے سوال جو کیا گیا، جنت ایک ایسی عظیم جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے، اور اس میں جن نعمتوں کو رکھا گیا، ایک حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ جو کیا گیا، میں وہ حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، قال اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، لیکن فرمان جو ہے وہ ان کے رب جل جلالہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ مکان تیار کیا ہے، وہ جنت تیار کی ہے کہ اس میں جو نعمتیں ہیں نا، وہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، اور وہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ، تو جنت کیا ہے؟ تو اس میں ایک جواب تو سیدھا سیدھا یہ بنے گا کہ اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جب جنت میں داخل ہوں گے نا، تو پھر پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے۔ جتنی باتیں ابھی یہاں بیان کی جائیں گی، یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کو ایک مثال سادہ سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک ہی بات ہوتی ہے، بیان کرنے والا سامنے والے کی کیفیت کو دیکھ کر اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اگر تو سامنے والا کو پڑھا لکھا ہے، جوان ہے، عقل مند ہے، جو عقل و شعور کے مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کے سامنے تو سیدھی سیدھی بات بیان کر دی جائے گی۔ اور اگر سامنے کو بچہ ہے، کم عقل ہے، جس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہے، وہ اگر سوال کرے گا تو اس کے سامنے وہی بات جو ہے نا وہ کسی اور پیرائے میں بیان کی جائے گی، اس کے لیول پہ آ کے بات سمجھائی جائے گی، اس کے حساب کتاب سے اس کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ تو جنت ہماری عقلوں میں آنے والی ہے ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں بیان کی جائیں گے نا، اس کی دیواریں یوں، تو اس کے نہریں یوں، تو اس کا یہ یوں، تو اس کی وہ نعمت یوں، تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری عقلوں میں جو چیزیں آتی ہیں تو وہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، وگرنہ جو حدیث میں بیان کیا گیا حق وہی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اچھا، اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی دل پر کوئی خطرہ اس طرح کا، تو کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کو دیکھا ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی کون سی شے مخفی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے جو نگاہ با کمال ہے۔ ویسے اگر دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہیں جھکا کے چلنے کی عادت کو اپنائے ہوئے تھے، جی، اور اس عادت نے برکتیں پائی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، اور نماز کے دوران نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا۔ جب ہاتھ بلند فرمایا، کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا اور اپنی جگہ پہ واپس آ گئے، حالت نماز میں۔ حالت نماز میں۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، آقا یہ آج ہم نے کو عمل دیکھا ہے جو کہ پہلے کبھی نماز میں نہیں دیکھا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رأیت الجنہ، اللہ، نماز ادا کرتے کرتے میں نے جنت کو دیکھا۔ اللہ، تو جب جنت کو ملاحظہ فرمایا نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا ایک خوشہ اتار لوں۔ سبحان اللہ۔ تو دست مصطفیٰ کا کمال بھی اپنی جگہ پہ ہے، نگاہ مصطفیٰ کا کمال بھی اپنی جگہ پہ ہے، ان سے کائنات کی کوئی شے مخفی ہے ہی نہیں ہے، نہ یہاں کی نہ وہاں کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہاتھ بلند کرنا، اس کے تعلق سے میں ایک بات مزید مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ جنت ہے کہاں؟ جی، قرآن پاک نے ذکر کیا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے جنت۔ اور سدرہ کہاں ہے؟ یہ 7 آسمان ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر اتنے ہی فاصلے پر پہلی زمین سے آسمان کا فاصلہ، یہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 500 500 500 یہ 500 سال کا حساب لگاتے چلے جائیے، آخری آسمان کے بعد سدرہ، اور سدرہ کے پاس ہے جنت۔ اللہ اکبر۔ یہاں کھڑے ہو کر میرے آقا اپنا ہاتھ مبارک بلند کرتے ہیں، اور یہ ہاتھ بلند ہوتا ہے جنت میں پہنچتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں سے وہ جنتی پھل اتار لوں، ایک خوشہ اتار لوں،
تو یہ ہاتھ کتنا بلند گیا، یہ صرف نگاہ مصطفیٰ اور دست مصطفیٰ کا کمال ہی ہے۔ بے شک، ہم یہ کہتے ہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو کسی بھی زاویے سے دیکھیں گے نا اور کسی بھی پیرائے سے دیکھیں گے تو ہمارے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس میں مدنی چینل کے ناظرین جو بات بیان کی گئی ہے، ایک چیز یہ بھی مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی کہ اگر کوئی عالم دین کوئی ایسے معاملات ادا کر رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اب جیسے رسول ہاشمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم حالت نماز میں اپنے دست مبارک کو بلند فرماتے ہیں، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے فوری نماز کے بعد استفسار کیا، عرض کیا کہ آقا یہ آپ نے آج نماز کے اندر جو ہاتھ مبارک بلند کیا، پہلے تو ایسا نہ تھا۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی چیز کسی عالم صاحب کے فعل سے کوئی اس طرح کا ہو تو سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے، اور یہ پوچھنا جو ہے میرے اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا، نئی نئی حکمت کی راہ کھلیں گی۔ تو اس حوالے سے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جیسے جنت آپ نے شروع میں کہا کہ یہ سمجھانے کی ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال جو بھی دی جائے گی جسٹ وہ ایک ذہن کے اندر بٹھانے کی، کیا کوئی ایسی دنیا کے اندر بھی جگہیں ہیں جو مقامات ہیں جو جنت سے اعلیٰ ہیں، یا جنت ہی سب سے اعلیٰ ہے؟ جنت بڑی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی آماج گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، لیکن جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے، اللہ اکبر۔ اور جنت سے اعلیٰ چیز ہے وہ مبارک مٹی جو نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جو جسم اقدس کے بوسے لے رہی ہے نا، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے تعلق سے جو بات ذکر فرمائی گئی وہ ہے البقعۃ التی ضمت اعداء الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فہیا افضل حتی من الکعبہ، اور ایک جگہ ذکر کیا گیا البقعۃ التی ضمت اعداءہ علیہ الصلاۃ والسلام فانہا افضل من مکہ بل من الکعبہ بل من العرش اجماعا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مبارک مٹی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بوسے لے رہی ہے، یہ کعبے سے بھی، عرش الہی سے بھی، جنت سے بھی، بلکہ کائنات کی اور دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے یہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ دل میں راحت و رافت کا سامان بھی پیدا کرتا ہے، ایک عقیدے کی ترجمانی بھی کرتا ہے، اور عقیدت و محبت کے جذبات بھی دل میں مزید اجاگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ترنم کے ساتھ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ سید ارشاد فرمائیں کہ جیسے آپ نے وہ ذکر کیا کہ جس میں اطہر سے جو حصہ مس ہے، اچھا اسی طرح جو منبر پاک اور روضہ پاک کے درمیان کا حصہ ہے اسے بھی جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، یہ حصہ جنت میں جائے گا، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایسا تو یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ دنیا کی کون کون سی چیزیں جنت میں جائیں گی، تو متعدد چیزیں ہیں جو جنت میں جائیں گی۔ بہرحال یہ حصہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کو اگر یوں بیان کیا جائے نا کہ نسبت یہ بہت اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ صحیح۔ مکہ مکرمہ کی قسم اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے، ذکر کیا گیا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ میں کعبہ بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، جبل ابی قبیس بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، زمزم بھی ہے، حطیم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، بہت ساری عظیم جگہیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ لیکن یہ قسم کیوں یاد کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ قسم اس لیے یاد کرتا ہوں کہ میرے پیارے حبیب اس شہر کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدم مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مکے کی قسم یاد فرمائی، نسبت ہو گئی سرکار کے ساتھ۔ تو یہ جو جگہ ہے نا، جی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جو جگہ ہے
یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں ریاض الجنہ کی حاضریاں نصیب ہوتی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت میں داخلہ نصیب کر دی ہے تو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا دوبارہ نار میں تھوڑی جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ریاض الجنہ کی حاضریاں مقدر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی ماہ مبارک کا صدقہ بار بار وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ اچھا سید، یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی جیسے ہم دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، جب کبھی رش اور ازدحام کی صورت ہوتی ہے، بھیڑ کی صورت ہوتی ہے، جب جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر اللہ پاک کے کرم سے صاف ذرا ایک رش کا ایک سلسلہ ہوگا۔ تو یہاں پہ بعض اوقات موسم کے اعتبار سے پسینے کی اسمیل بھی ہے، پھر یہاں پہ ایک صاف ذرا ایک معاشرتی زندگی ہے، رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں جنت کے اندر ہوں گی تو کیا جو ویسٹیج ہوتی ہے، جو کوڑا کرکٹ ہوگا، یہ وہاں پہ بھی اس طرح کی کچھ صورت ہوگی یا یہ جنت اس سے مبرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی آماج گاہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جن بندوں کو اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے گا انہیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو جنت میں کسی بھی قسم کی گندگی کا تصور ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ جنت میں حسن و جمال ہی ہے، خوبصورتی ہی ہے، دلوں کے لیے راحت اور رافت کا سامان ہی ہے۔ جنت میں اس طرح کی چیزوں کو کوئی تصور نہیں۔ پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ بھی بدبودار نہیں ہوگا کہ جس میں پسینہ آتا ہے نا بعض اوقات کہتے ہیں یار تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھو، یا کوئی زیادہ پسینے والا ہو تو شاید اس کو ہاتھ ملانے کے لیے بھی ہاتھ آگے کوئی نہ بڑھائے، کو میرے اپنے ہاتھ کو پسینہ لگ جائے گا تو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو وہاں ایسی کیفیت نہیں ہوگی، یہ پسینہ بھی جو آئے گا نا یہ خوشبودار ہوگا۔ اچھا۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کرم نوازی ہے ان بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہیں ایسا نوازے گا کہ نیند جنت میں نہیں ہوگی۔ نیند کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اخو الموت، یہ نیند جو ہے نا یہ موت کی ایک طرح سے بہن ہے۔ تو جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے، صحیح، جنت میں گھبراہٹ بھی نہیں ہے، صحیح، جنت میں کوئی پیشاب پخانے کی حاجت ہو تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اور جنت میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ جناب یہ ان کا کوڑا دان ہوگا، یہاں یہ ان کی گندگی ڈالی جائے گی، یہاں مکان کی صفائی کر کے تو یہ کچرا یہاں ڈالا جائے گا۔ نہ کچرے دان، نہ اگال دان، نہ تھوک دان، ایسا کچھ بھی جنت میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اپنے آپ کو ہم سارے مل کر عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں، اور عبادت پر کمر بستہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر رب کی رحمت پر بھروسہ رکھیں کہ اعمال قبول کرنا اللہ کی رحمت پر ہی ہے۔ ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ٹوٹی پھوٹی باتیں، ریاستیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سننے میں آیا ہے کہ جنت کے اندر نہریں بھی ہیں، تو اس کچھ اس حوالے سے بتائیں۔ جنت کے تعلق سے کئی ایک معلوماتی چیزیں تو آگے ایک پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم بیان کریں گے۔ ویسے جنت میں جو نہروں کا تذکرہ نا یہ قرآن پاک نے 4 طرح کی نہریں ذکر فرمائی ہیں۔ اچھا۔ قرآن کہتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان جاری ہے، ماہ غفران اور دعوت اسلامی تو ماشاءاللہ ماہ نیک اعمال کے طور پر اس مہینے کو منا رہی ہے۔ الحمدللہ۔ ان کی ترغیبات کے سلسلے بھی جاری ہیں، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی کئی ایک مدنی مراکز میں الحمدللہ اور کئی ایک مساجد میں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مہینے کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا نا تو لعلکم تتقون فرمایا۔ یہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے، اور جنت اعدت للمتقین یہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ابھی جو مقام پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بھی ذکر کیا گیا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا۔ تو آگے پھر جنتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ تو یہ 4 طرح کی نہروں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو پانی کی نہر ہے، لیکن یہاں کا جو پانی ہوتا ہے نا یہ کچھ دیر اگر کھڑا رہے تو اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس پر باقاعدہ سے ایک عجیب قسم کی تہ جمنا شروع ہوتی ہے جس کی ایک الگ سی سمیل ہوتی ہے، اور اس کو تو ہاتھ لگانے کو طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ ایسے پانی سے تو نفیس طبائع گھن محسوس کرتی ہیں، لیکن جنت کا جو پانی ہے نا اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، صاف شفاف عمدہ بہترین خوشبودار۔
اس میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا کے پانیوں میں آب زمزم یعنی زمزم شریف کا وہ پانی ہے جس میں یہ چیز نہیں آتی. وہ بھلے جتنا ہی عرصہ رکا رہے، کسی جگہ پر ہو، کسی برتن میں ہو، نہ اس میں سے سمیل آئے گی، نہ اس میں فنگس والا سلسلہ ہوگا. کیوں؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت سے یہ سارا سلسلہ. یہ زمزم جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک ہے. جی بالکل بالکل. اور ایک متبرک پانی اور بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے نکلا تھا. جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی نکلا تھا نا، وہ زمزم سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. واہ. اس وقت وہ پانی ہمیں میسر نہیں ہے. انشاءاللہ الکریم جنت میں آقا کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور وہاں جا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں سے بھی فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. یہ ایک تو پانی کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد دودھ، اس کی الگ نہر ہے. اللہ. جب دودھ کا تذکرہ کیا گیا نا تو دودھ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہاں جو کیفیت ہوتی ہے نا تو دودھ لے کر آئے فوراً گرم کر دو، خراب نہ ہو جائے. جی بالکل بالکل. جب گرم کیا اب اس کو ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ دو، خراب نہ ہو جائے. خراب نہ ہو جائے. جب فریج میں بھی زیادہ دن پڑا رہے گا تو وہاں اندر رہتے ہوئے بھی ٹیسٹ تبدیل ہو جائے گا، ذائقہ بدل جائے گا، کیفیت بدل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن رہے تو وہاں پڑا خراب ہو جائے. جی. تو یہ اتنی ساری تگ و دو کرنے کے بعد نا، سائنسی ایجادات کا دور ہے، نت نئے انداز اختیار کیے جاتے ہیں چیزوں کو محفوظ کرنے کے. تو جتنے بھی انداز اپنائے جاتے ہیں نا تو وہ سب کرنے کرانے کے بعد ایکسپائری ڈیٹ بالکل یہ لازمی ہوتی ہے. وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. لم یتغیر طعمہ، تو اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ایک نہر کا تذکرہ کیا گیا جو کہ خمر، شراب کی نہر ہے. اللہ. جب وہاں کی شراب کس طرح کی ہے یہ تو باقاعدہ پورا ایک مضمون اس پر آئے گا اور ایک پروگرام میں انشاءاللہ الکریم اس کی کچھ تفصیل بھی ہم بیان کریں گے. لذت للشاربین یہاں ذکر کیا گیا، جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان کرے گی. اس میں وہ عقل پر غلبہ کرنے والی کیفیت نہیں ہوگی. صحیح. یہاں کی گندی شراب پینے کے بعد تو بندہ اول فل بکتا ہے. جی کئی واقعات ہیں کچی شراب اور اس طرح کے معاملات کرنے کچی ہو یا پکی ہو، دنیا سے چلے دماغ خراب کرنے والی ہوتی ہے. فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. وہ ایک الگ سلسلہ ہے کہ مرا یا جیا، لیکن جیا بھی تو کس کیفیت میں جیا. اللہ. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ عقل معاف ہو چکی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بک رہا ہے. اور بعد میں بعض اوقات پھر وہ دوسرے جب بتاتا ہے نا کہ تو نے نشہ کر کے تو یہ جملے بکے ہیں، تو وہ اپنی صفائیاں دے رہا ہوتا ہے. نہیں، قسم لے لو میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، میں نے اس طرح کا کوئی بول نہیں بولا، لیکن عقل پر غلبہ ہو چکا ہوتا ہے. جی. وہ جو شراب ہے نا وہ شراب طہور ہے. سبحان اللہ. پاکیزہ شراب ہے جو صرف پینے والے کے لیے لذت کا سامان تو کرے گی، عقل پر غلبہ نہیں کرے گی، دماغ خراب نہیں کرے گی، زبان لڑکھڑاہٹ کی طرف جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک عجیب قسم کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وہ بھی ایک نعمت ہے. سبحان. قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ ایک جملہ جو قرآن نے ذکر کیا نا، یہ اگر کہوں کہ ہمارے ہر پروگرام میں جو بھی جنت کا موضوع سنیں گے اس پر یہ جملہ توجہ میں رہے گا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. کیا بات. بعض اوقات ہوتا ہے نا چیز دیکھ کر للچانا، یہ والی کیفیت ہوتی ہے. کاش میں بھی اس کو حاصل کر لوں، کاش یہ چیز مجھے بھی مل جائے. قرآن کہتا ہے للچانے والوں کو اس پر للچانا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ جنت اتنی اعلیٰ شے ہے کہ جو دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے نا یہ مجھے مل جائے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ملنی چاہیے. سبحان. ہر ایک کے دل کی تمنا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا تذکرہ ایک حدیث مبارکہ میں کیا گیا کہ انہیں جنت دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھیجا. جنت کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور جنت دیکھنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا جس نے اس جنت کے بارے میں سن لیا نا تو وہ تو اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں اور گول سیٹ کیے جاتے ہیں، یہ چیز تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. سبحان. یہ کچھ بھی ہو جائے، میں رات جاگ لوں گا، محنت کر لوں گا، ایک نوالا کم کھا لوں گا، یوں کر لوں گا، وہ کر لوں گا، مشقت جھیل لوں گا، یہ گول میں نے اچیو کرنا ہی کرنا ہے. کہ ٹارگٹ ہوتا ہے. جی بالکل اسی طرح. بالکل. تو جس نے جنت کے بارے میں سن لیا نا، سید الملائکہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین وہ اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکے گا. اللہ. جتنی مشقت اسے اٹھانی پڑے گی
اب فجر کے لیے وضو کرنا سردیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہوگا، ایسے ہی اور اپنے بستر سے اٹھ کے مسجد کی طرف جانا جبکہ ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے بھی آ رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہے نا جی، اس میں صبح سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے یا دیگر وہ معاملات سے روکے رکھنا یہ بھی تو آسان نہیں ہے نا جی۔ یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اور دنیا کے کئی ایک ممالک ہیں جہاں ماہ رمضان سردی میں اس طرح کی گرمی والی کیفیت نہیں ہے، اور جس طرح پیاس کی شدت جون جولائی کے روزوں میں ہمارے ہاں ہوتی ہے، بعض ممالک تو دنیا میں ایسے بھی ہیں جہاں سردی جون جولائی میں ہوتی ہے، تو بعض ایسے بھی ممالک ہیں جہاں روزہ 20 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب 19 گھنٹے کا روزہ، 20 گھنٹے کا روزہ، یہ گرمی کے مہینوں کے روزے، جب توجہ رب کی رضا کی طرف ہے نا تو روزہ سردی میں آئے یا گرمی میں آئے، اللہ اللہ اللہ، گرمی میں جون جولائی کے مہینے میں اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے ادارے سے، اپنے آفس سے نکل کے مسجد کی طرف جانا، اور وہ بھی پیدل جانا یا موٹر سائیکل پہ جانا جس میں لو بھی چل رہی ہو، اور وہ جسم کو کس انداز میں وہ حدت پہنچاتے ہوئے اور تپش پہنچاتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہے، توجہ رب کی رضا کی طرف ہے نا تو بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ بے شک۔ بل یہ شراب کے بعد ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا، عسل مصفہ، زبردست عمدہ اور بہترین شہد، یہ 4 نہروں کا تذکرہ کیا گیا۔ 4، یہ چوتھی۔ اور یہ جو نہریں ہیں نا، دنیا کی نہر جو ہے یہ کھدائی کی جاتی ہے، کھدائی کرنے کے بعد پھر اس میں پانی جاری ہوتا ہے، تو وہاں کی نہر یوں کھدائی کر کے نہیں ہوگی، اچھا، اوپر ہی جاری ہے، صحیح، صرف اس کے کچھ کنارے وغیرہ ذکر کیے گئے، اور کنارے بھی اس کے حسن میں اضافے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی اس لیے حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ سبحان اللہ، کون فیا کون، بے شک، وہ تو فرماتا ہے ہو جا تو کام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے کنارے کس طرح کے ہیں؟ یہ بھی باقاعدہ سے اس کا ایسا حسن بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہوں گے کہ اس کے کناروں کے تعلق سے بھی جو ذکر کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شریف ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہار جنت جو ہیں یہ زمین کے اوپر چل رہی ہوں گی، ان کا ایک کنارہ جو نا موتیوں کا کنارہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب موتی آپ سمجھتے ہیں کہ موتی جوڑ کر لگا دیے جائے نا تو وہ لیکوڈ کو روکنے کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، جاذبیت، کشش، ان میں سے بھی نکل رہا ہوتا ہے نا، لیکوڈ ان میں سے بھی بہہ جاتا ہے، بالکل، نہیں ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو روک دیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، یہ موتی کے کنارے ہوں گے لیکن یہ دودھ، پانی، شہد ان سے آگے کراس نہیں کرے گا۔ والاخری الیاقوت، اور جو دوسرا کنارہ ہے وہ یاقوت کا ہوگا، سبحان اللہ، ان کے درمیان نہریں جاری ہیں۔ اور پھر یہ ذکر کیا گیا تینہ المسک الاظفر، جس پر یہ پانی، دودھ، شہد اور اس طرح کی چیزیں بہتی چلی جا رہی ہیں نا، یہ مٹی جو ہے اس کی، یہ مسک خالص کستوری کی ہوگی، سبحان اللہ، اس کے اوپر یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوگا کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، سبحان اللہ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ یہ سارے کا سارا ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ چاہیے تصور بھی اگر کریں نا تو یہ تصور بھی اس طرح کا ہے، وہ سید الملائکہ کے جملے کی طرف توجہ جائے گی کہ جس نے اس کے بارے میں سن لیا نا وہ اس کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ سبحان اللہ، اور وہ قرآنی الفاظ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، للچانے والوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں للچائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت حجابات کے اندر، اور جیسے آپ نے سنا سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اگر سن لیں تو کشش بڑھے، جاذبیت ہو اور اس کی طرف بڑھیں، تگ و دو کریں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کے کرم سے ماحول بنا ہوا ہے، نمازوں کا ماحول ہے، روزے کا ماحول ہے، تلاوت قرآن کا ماحول ہے، نوافل کی کثرت کا ماحول ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ کئی احباب صبح اٹھ کے سحری کر رہے ہوتے ہیں، کئی احباب سحری کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سحری کرنا عبادت، نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، آئیے نا اپنے ہدف کی طرف بڑھیں، جنت کے حصول کی طرف، رب کی رضا کی طرف، جہنم سے بچنے کی طرف۔ تو یہ ہمارا گول تو سیٹ ہے،
اب توجہ رکھنی ہے اور نیک اعمال کر کے رمضان المبارک میں تو آپ دیکھیں نا اعمال کی جزا بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کریں۔ ایک سوال ذہن کے اندر آ رہا تھا، جیسے آپ نے نہروں کی بات کی، تو دنیا کے اندر جو جس گھر کے سامنے سے نہر گزرے کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پر گھر بنائیں، وہیں پہ پلاٹ کی صورت ہو، 10 مرلے کا کنال 2 کنال، تو کیا جنت میں بھی یہ مخصوص ایریے سے گزریں گی چاروں کی چاروں، یا ہر جنتی ان سے استفادہ کرے گا؟ نمبر 1۔ دوسرا ذہن کے اندر یہ ہے کہ جیسے یہاں پر ایک خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ہر لیول والا اپنے اپنے مزاج کے مطابق خواہش رکھتا ہے، کوئی 10 مرلے کے گھر کی سوچ کے بیٹھا ہوگا کہ 10 مرلے کا مل جائے کافی است، کوئی کنال کا، کوئی 4 کا، کوئی اس سے بڑا۔ تو جو یہ کنال 2 کنال کا جنت میں بھی ملے گا جنتیوں کو گھر نہروں کے ساتھ ساتھ، یا ادھر کوئی الگ چیز ہوگی؟ اللہ اکبر، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ سبحان اللہ۔ للچانے والوں کو چاہیے کہ اس میں للچائیں۔ نہیں، جنت میں ایسی صورت نہیں ہوگی کہ اس کو کارنر پلاٹ مل گیا، میرے پاس پیسے ہوتے نا میں یہ والی جگہ لیتا، یہ لوکیشن مجھے ملتی، یار اس کا لباس کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی۔ نہیں، موٹر سائیکل پہ جانے والے کے قریب سے جب گاڑی گزرتی ہے جی، تو دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی کہ میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی گاڑی لیتا۔ اور چھوٹی گاڑی والے کے قریب سے اگر کوئی فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی گزرے اور یوں نکلے جیسے وہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور گزر گیا، تو اس کے دل میں بھی آتا ہوگا میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی نا۔ تو یہ حسرتوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ کسی کی گھڑی دیکھی تو دل میں تمنا پیدا ہوئی، کسی کا لباس دیکھا تو دل میں حسرت پیدا ہوئی، کسی کا وہ سٹیٹس، انداز، چال ڈھال اور دیگر چیزیں۔ درست۔ بعض اوقات ہوتا ہے وہ 8-8 10-10 بندے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی پروٹوکول جہاں جاتا ہے تو سامنے استقبال ہو رہا ہوتا ہے، پھولوں کے گجرے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، اٹھ اٹھ کر لوگ مل رہے ہوتے ہیں، دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنی حسرتیں نا یہ ساری یہیں دفن ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حسرتیں ساتھ نہیں جائیں گی، جنت میں کسی پر کوئی حسرت طاری نہیں ہوگی۔ اللہ، یعنی کاش یہ ہے ہی نہیں ہے، سبحان اللہ کرے کوئی ایسی صورت بنے نا کہ میں بھی یہ نعمت حاصل کر لوں، مجھے بھی ایسی جگہ پلاٹ مل جائے، میرا بھی محل ایسا ہو، تو وہاں حسرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ دل میں تمنا پیدا ہوگی میرا لباس یوں، تو دیکھتے دیکھتے اس کا لباس اس طرح کا ہو چکا ہوگا۔ یعنی پسند آتے ہی، کوئی بھی چیز پسند آتے ہی اس کو حاصل ہو چکی ہوگی۔ اللہ، فیہا ما تشتہیہ الانفس، جنت میں ہر وہ نعمت ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا، ہر وہ نعمت وہاں میسر ہوگی۔ تو خواہشات، حسرتیں حسرت بن کر نہیں رہیں گی، دل میں خیال آتے ہی حسرت پوری ہوگی۔ تو جو جنتی نہریں ہیں نا، ان نہروں کے تعلق سے تو یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو جدھر چاہے ان کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں سے گزرے گی نہیں، وہاں ایسی تمنا والی صورت ہے ہی نہیں جو تمنا ادھوری رہ جائے۔ بعض اوقات نا کچھ نادان لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو یہاں کی چیزوں کو سامنے رکھ کے ذکر کرتے ہیں نا، یار یہ کس طرح کا موضوع آپ نے لیا، آپ بات کرتے ہیں وہاں باغات ہوں گے، وہ یہ تو سوئٹزرلینڈ میں بھی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جناب وہاں بڑے خوبصورت پہاڑ ہوں گے، وہ تو کشمیر میں بھی ہیں، ندی نالے اور نہریں دیکھنی ہوں گی تو فلاں ایریے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ مختلف طرح کے سیاحتی مقامات کو تصور میں لا کے نا، جس جنت کی بات آپ کرتے ہو، جنت میں یہ، جنت میں یہ، جنت میں یہ، وہ ساری چیزیں تو یہاں موجود ہیں جی، تو ان کے ذہن میں بعض اوقات یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ناقص العقل لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی آماج گاہ جنت، اس کو یہاں کی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی جگہ جنت۔ صرف قرآن نے اس کے بارے میں جو چیزیں بیان کی ہیں نا وہ پڑھی جائیں تو توجہ جاتی ہے کہ جنت کتنی عظیم شے ہے، اللہ، اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ سارے آسمان، ساری زمینیں جنت میں سما جائیں۔ اللہ، جنت کے 100 درجے ہیں، کسی ایک درجے میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ساری مخلوقات کو جمع فرما دینا تو لوسعتہم، پھر بھی وہ ایک درجہ بھرے گا نہیں، اللہ، 100 درجے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں رش والا ماحول بن جائے گا اور عجیب سی کیفیت ہو جائے گی اور گھٹن والا ماحول اور حبس والی کیفیت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایک حصے میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرما دینا پھر بھی وہ کشادہ ہے، سبحان اللہ، 99 ابھی باقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی جگہ جنت، اس کی کسی چیز کے ساتھ، دنیاوی چیز کے ساتھ تشبیہ دی نہیں جا سکتی۔ چاہیے جس طرح جنت کی نہروں کی بات ہو رہی ہے،
قرآن کہتا ہے عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، جو جنت کی نہریں ہیں، اللہ کے مقرب بندے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، رب کو راضی کرنے میں زندگی بسر کرنے والے، یہ اس میں سے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور اسے جہاں چاہیں گے بہا کے لے جائیں گے۔ سبحان نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ مزدور کہاں سے آئیں گے، تو گورنمنٹ سے اپروول کون لے کے دے گا، تو پتہ نہیں منظوری ملے گی نہیں ملے گی، بیچ میں کوئی پھڈا کھڑا نہ ہو جائے، کوئی آزمائش نہ ہو جائے۔ یہاں تو اپنے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے کھمبا آ رہا ہو تو وہ آگے پیچھے نہیں آپ کروا سکتے، جی۔ تو وہاں صرف اشارہ، اور اس کے لیے کہیں سے کوئی منظوری نہیں، دل میں تمنا کا پیدا ہونا۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، یہ نہر جدھر چاہے گا بہا کے اپنے ساتھ لے جائے۔ اب نہیں، اب یہ نہیں ہونی چاہیے، اب دوسری ہونی چاہیے، فوراً تبدیلی۔ حسرت والی چیز وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی آماج گاہ ہے جنت۔ آپ نے بعض کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص جنت کی تحقیر کر دے تو اس حوالے سے بھی کوئی ہے اندر شرع کوئی حکم؟ جی، جنت کا مذاق اڑانا، جنت کی تحقیر کا مطلب اس کو ہلکا جاننا ہے، اس کی حقارت کرنا ہے، اس کی بے ادبی کرنا، یہ وہ چیزیں جو جہنم کی طرف لے جانے کا سامان کرتی ہیں، اور کئی مذاق والے جملے اس طرح کے ہیں جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ہے یہ کہ جنت اور جو بھی اللہ پاک کی بنائی کی چیزیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں نصوص جن کی وارد ہوئی ہیں، ان کا مذاق اڑانا، جیسے جنت کا بھی ذکر ہوا، جنت کا مذاق اڑانا یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک بہت ہی پیاری کتاب تحریر فرمائی ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس کے اندر اردو میں آج تک ایسی کوئی کتاب دیکھنے میں نہیں آئی کہ جو اتنے سارے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اور وہ یعنی کس موقع پر کون سا ہم بازو کا جملہ بول جاتے ہیں اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے جو آپ کے قریبی برانچز ہوں، اس کتاب کو آپ پرچیز کریں، اس کا مطالعہ کریں، کئی ایک خرافات سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ انسان ہے، دل کے اندر کئی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، تو جو جنت کے اندر جو بھی خواہش کرے گا ساری پوری ہوں گی کیا؟ ایک تو میں نے یہ آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا نا، وفیہا ما تشتہی الانفس، کہ بندے کے دل میں جو تمنا پیدا ہوگی، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا وہ پوری کی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وعدہ فرمایا تو رب کے وعدے تبدیل نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ بے شک جو بھی خواہش دل میں پیدا ہوگی وہ خواہشات پوری ہوں گی۔ اچھا، خواہشات کس طرح کی دل میں پیدا ہو سکتی ہیں یا کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، تو اس میں مختلف طرح کی چیزیں ذکر فرمائی گئی نا۔ کچھ چیزوں کو تو بطور مثال بھی کتابوں میں بیان کیا گیا، اور مثال دے کر بھی اس کو سمجھایا گیا۔ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو پرندہ ہے نا وہ میں کھاؤں۔ چاہے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اس کا باقاعدہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں تذکرہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْتَهِيهِ فَيَجِيءُ مَشْوِيًّا بَيْنَ يَدَيْكَ۔ یہ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کھانا چاہیے، تو یہاں جو تکلفات ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ پرندے کو پکڑے گا کون؟ جی۔ یا وہ چیزیں جو بازار سے دستیاب ہوتی ہیں، چکن ہے، میٹ ہے، بیف ہے، اس طرح کی چیزیں بازار سے دستیاب ہوتی ہیں، بازار جائے کون، جیب میں پیسے نہیں ہیں، لائیں گے کہاں سے، پھر پکائیں گے، تکلفات، اتنا ٹائم لگے گا، پھر جا کے خواہش پوری ہوگی، نہیں یار رہنے دو۔ یہاں اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ وہاں دل میں خواہش پیدا ہوگی نا تو وہ بھنا ہوا اس کے سامنے موجود ہوگا، تاخیر والی صورت نہیں ہے۔ ادھر دل میں خیال پیدا ہوا، ادھر اس کے سامنے۔ اللہ، یہ لیٹا ہوا ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اس درخت کا پھل کھانا چاہیے، تو یہاں درخت پہ چڑھا جائے گا یا نیچے سے پتھر ماریں گے تو اس کے بعد پھل نیچے اترے گا، تو ادھر دل میں خیال آتے ہی درخت کی شاخ نیچے آئے گی، پھل اس کے ہاتھ میں آئے گا، یہ کھائے، شاخ اپنی جگہ پہ واپس۔ سبحان اللہ۔ تاخیر والی صورتیں نہیں ہیں۔ اچھا، دو چیزیں میں مزید بیان کرنا چاہوں گا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں اتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنت خیل۔ ایک عرابی ایک دیہاتی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو گھوڑے بڑے پسند ہیں کہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ادخلت الجنہ اتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان فحملت علیہ ثم طار بک حیث شئت۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھے جنت میں داخل کیا گیا نا تو تجھے گھوڑا دیا جائے گا، لیکن وہ جو گھوڑا ہوگا نا وہ یاقوت کا ہوگا، اللہ اس کے دو پر بھی ہوں گے، سبحان اللہ، اور تجھے اس پر بٹھایا جائے گا، تو اس پر بیٹھ کے پھر جدھر جنت کی سیر کو جانا چاہے گا ادھر جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے دل میں اگر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ملے گا، اس کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ملے گا۔ ایک روایت میں یہ ذکر کیا گیا ایک جنتی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا میں تو کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ حسرت تو کوئی بھی خواہش تو کوئی بھی دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے یہاں تجھے کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا کمی تو کوئی نہیں لیکن جی چاہتا ہے کہ کھیتی باڑی کرو۔ جب دل میں خواہش پیدا ہوگی تو اسے اجازت دی جائے گی، وہ وہاں کھیتی باڑی کرے گا۔ لیکن فصل اگانے کے لیے جتنی مشقتیں یہاں ہوتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مشقت کا تعلق نہیں ہوگا، اور فصل بھی تیار ہو جائے گی۔ یہ جب بات ذکر کی گئی نا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی آپس میں تفنن والا ماحول تو تھا ہی۔ تفنن کہتے ہیں ذوق طبع کے لیے کوئی جملہ بولنا، یعنی ایسا جملہ جس میں ماحول خوشگوار ہو جائے۔ یعنی ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جس میں جملے بازیاں ہوتی ہیں، دل آزاری، وہ جملے بازیاں جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ وہ انجیکشن پورے کا پورا گھونپ دیا جاتا ہے اور بازو پہ نہیں سیدھا دل پہ، اللہ، جس میں سامنے والا بیچارہ وہ ذلت محسوس کرتا ہے، تذلیل محسوس کرتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جوابی کارروائی اور انتقام کے لیے وہ بھی کچھ نہ کچھ انداز اپنائے گا۔ تو وہاں یہ انداز نہیں ہوتے تھے، ایسے جملے جو دل میں محبت مزید بڑھائیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو کسی نے خدمت اقدس میں عرض کیا حضور یہ جو خواہش کرنے والے ہیں نا کھیتی باڑی کی یہ ضرور کوئی انصاری ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی یہاں یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں جو مہاجر مکہ سے مدینہ آئے تو یہ تو کھیتی باڑی نہیں کرتے، انصاری کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ضرور یہ کوئی انصاری ہوگا۔ سبحان اللہ، تو جب یہ جملہ کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات سن کے مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں حسرت نہیں ہے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر مایوسی نہیں ہے۔ کچھ وسعت کے بارے میں بیان کر دیں، جنت کتنی وسیع ہے؟ جنت بہت وسیع ہے۔ ایک تو میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا عرضھا کعرض السماء والارض، کہ اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سارے آسمان ساری زمینیں جنت میں سما جائیں۔ صحیح۔ اس کا یہ ذکر کیا بعض علماء نے سمجھانے کے لیے ساری زمینیں سارے آسمان اگر یوں طے در طے رکھے جائیں نا، ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان یوں اس انداز میں پھیلائے جائیں، یوں اس انداز میں بھی پھیلائے جائیں نا تو جنت پھر بھی وسیع ہے۔ اللہ، جنت کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ تو جنت کی وسعت جو ہے یہ جتنی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا جو تذکرہ کیا گیا، دروازے کتنے، جنتیں کتنی، درجات کتنے اور دیگر کیا چیزیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام میں ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ۔ لیکن صرف اشارتاً عرض کروں کہ اس کا بھی اگر وہ ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا چلا جائے نا تو 70 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گا، یہ جنت کے دروازوں کے درمیان والی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف 2 دروازوں کا درمیانی حصہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں پر بھی جو انواع و اقسام کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ رب کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن جنت کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کے کانوں نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل پر ان کا کوئی خیال آیا ہے۔ عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ سارے معاملات کو کرتے ہوئے آپ نے سنا جنت کن لوگوں کے لیے ہے، جنت کی وسعت کیا ہے، جنت کی نہروں کا سنا، جنت پہ جو خواہش کریں گے ہم لوگ اللہ پاک کے کرم سے وہ پوری کی جائیں گی۔ اللہ کی رحمت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے صدقے جنت عطا فرمائے۔ دیکھیں
دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہے، کیونکہ رحمت حق بہا نامی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت برسنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کے اوپر خرچ کیجئے، افطار کے اندر ان کی ہیلپ کیجئے، رمضان المبارک میں عبادات اور ریاضات کو بڑھائیے، نمازوں کثرت سجود کا سلسلہ کیجئے، تلاوت قرآن میں کثرت کیجئے، اور پھر سارا کچھ کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں تو آج یہ کر چکا ہوں، میں تو ساری سے لے کر اس وقت تک یوں۔ ہاں، یہ وہ لوگ اپنے عمل کو بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی تقلید یا جو مقتدا ہوتے ہیں، جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا عمل چھپانا ہے، عمل کریں لیکن بھروسہ رب کی رحمت پر، اعمال کو زیادہ سے زیادہ بجا لیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے طفیل، اپنے پیارے آقا کے صدقے ہمیں بھی جنت کے نظارے دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے سلسلے میں پھر سے ہم حاضر ہوں گے، جنت کے نظارے لے کر مزید کچھ تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہمیں ان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔